أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बिल आलमीन। आज की आयत जो हम पढ़ेंगे ये मदनी सूरत है, जैसा मैंने शुरू में बताया था। अब चूंकि जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से आए थे वो बहुत सख्तियां झेल कर आए थे और इनके लिए अगले मराहिल इतने मुश्किल नहीं थे, जबकि अंसार की तरफ यहाँ पे रुए सुखन है, अगरचे खिताब आम है। यानी ये कुरान का असलूब रहा है कि अल्फाज आम है, मगर देखेंगे कि रुए सुखन ख़ास तबके की तरफ होता है। और दर हकीकत ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला आजमाते हैं, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात बश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह ताला की राह पे जब कोई शख्स निकलता है तो उसको बहुत सारी आजमाइश आती हैं, अल्लाह उसको हर तरीके से आजमाते हैं। तो यहाँ पर अंसार को तैयार किया जा रहा है अगले आने वाले मराहिल के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम हसिब तुम कि क्या तुम ख्याल करते हो अन तदखुलुल जन्नता, ये कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वलम्मा यअतिकुम कि अभी नहीं आई तुम्हारे पास, मसलुल लज़ीना मिसालें उन लोगों की, खलौ जो गुजरे मिन कब्लिकुम तुमसे पहले, मसत हुमुल बअसाउ पहुंची उनको माली परेशानियां, वज़र्राउ बदनी परेशानियां, वज़ुलज़िलु और जलजले की सी कैफियत तारी कर दी गई, हत्ता यहाँ तक कि यकूल रसूल उस वक्त के जो रसूल थे उन्होंने भी फरमाया, वल्लज़ीना आमनू और उन लोगों ने भी माहू जो उनके साथ ईमान ला चुके थे, कि मता कि कब आएगी नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, अला खबरदार इन्ना बेशक नसरुल्लाही अल्लाह की मदद करीब करीब है। इसका जवाब इन्ना नसरुल्लाह करीब, इसका जवाब सूरह सफ़ में आगे आएगा कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बश्शिरिल मुमिनीन, कि वो दूसरी चीज़ भी तुम्हें देगा जिसे तुम चाहते हो, मदद अल्लाह की तरफ से है और अनकरीब हासिल होने वाली है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को खुशखबरी सुना दें और अहले ईमान को। बुखारी शरीफ की रवायत है कि हज़रत खबाब बिन अर्थ जो कि ग़ुलाम थे और इनका जो आका था उमिया बिन खल्फ बहुत जालिम था। जब ये मुसलमान हो गए तो इनको बहुत भूखा प्यासा रखता, बहुत मारता और ये तकाजा करता कि वो कलमे को छोड़ दें, और कोयले जला के उनका कुर्ता उतरवा के कमर के बल उनको लिटा देता और उनकी छाती पे पाँव रख के खड़ा हो जाता, और इस हद तक उनकी कमर जलती कि जब उनके कमर से चर्बी निकलती तो उससे कोयले ठंडे हो जाते, उनकी कमर में गढ़े से पड़ गए थे। तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के साए में सर के नीचे चादर रख कर लेटे हुए थे कि खबाब बिन अर्थ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपनी कमर से कुर्ता उठाया और कहने लगे कि हज़रत, मेरा जालिम आका उमिया बिन खल्फ मुझे कोयलों पर लिटाकर मेरी छाती पे खड़ा हो जाता है और मुझे पहलू भी नहीं बदलने देता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए खबाब, तुम मेरी उम्मती हो, तुमसे पहले ऐसे ईमान वाले भी गुजरे हैं कि उनको नाव तक ज़मीन में गाड़ कर सर पर आरी रखकर एक आदमी आगे और एक पीछे खड़ा हो जाता और कहते कि कलमा छोड़ दो वरना हम तुझे चीर कर 2 टुकड़े कर देंगे, और ईमान वाले कहते कि हम कलमा नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह उनको चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता। और ऐसे भी लोग गुजरे कि जिनको लोहे की कंघियों के साथ उनकी हड्डियों से उनकी खाल को नोच लिया जाता, लेकिन वो कलमा नहीं छोड़ते थे। इसी तरह बहुत से सहाबा की ज़िंदगी अगर आप देखें तो उनको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा। मगर फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अल्लाह ताला ऐसे ईमान वालों की मदद करते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इस अलूना का, कि वो पूछते हैं आपसे माज़ा युनफिकून, कि क्या कुछ खर्च करें। एक सहाबी थे हज़रत उम्र इब्न जमूह, ये अंसारी सहाबी थे और लंगड़े थे और बहुत ज़्यादा मालदार थे। तो इन्होंने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरे पास बहुत माल है, मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से माल खर्च करूं कि मैं अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकूं। तो उस पे ये आयत नाजिल हुई थी कि यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मा अनफक़्तुम, कि जो कुछ भी तुम खर्च करोगे मिन खैरिन माल में से, फलिल वालिदैनी बस माँ बाप के लिए है, यानी सबसे पहले हक वालिदैन का है। लेकिन याद रखें कि वालिदैन को ज़कात नहीं लगती, यहाँ पे नफली सदका
بیان کیا جا رہا ہے کہ نفلی صدقہ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں، والاقربینہ اور رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکینی اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ یعنی یہ مصرف اللہ نے بتا دیا کہ ان میں کس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کہ پہلے کس کا حق ہے، پھر کس کا حق ہے، پھر کس کا۔ اور بالخصوص یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی رشتہ دار جو مالی طور پہ کمزور ہے تو اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ ڈبل ثواب ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے صدقہ اس کا ثواب کمایا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، یعنی صدقے اور صلہ رحمی کا ثواب الگ الگ ہے، تو اس لیے رشتہ داروں کی مدد اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں نیکی کا، دنیا کو چاہے پتہ چلے یا نہ چلے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور یہی اصل روح ہے نیکی کی۔ آگے قتال کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کتبہ فرض کیا گیا علیکم القتال، تم پر قتال یعنی دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہوا کرہ لکم، وہ تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ اور قریب ہے کہ ان تکرہو، کہ جو تمہیں ناپسند ہو، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور قریب ہے کہ ان تحبو، کہ تم محبت کرو، شیئن کسی چیز سے، وہوا شر لکم اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ کہ اگرچہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب جہاد پر کوئی شخص نکلتا ہے تو اس کو اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اس راستے میں، لیکن جہاد کی اتنی برکات ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگرچہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں بہت نقصان ہے اس راستے میں، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم جس کو چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہو کہ گھر پہ بیٹھے رہو، نہ نکلو، نقصان کا سوچتے ہوئے اس راہ کی کوئی تکلیف نہ اٹھاؤ، جبکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ آج کا مسلمان اسی لیے اتنی پستی میں چلا گیا کہ ہم لوگ جہاد سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرنا ایک مخصوص طبقے کا کام ہے، جبکہ جہاد آپ کئی طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جہاد اپنی جان کے ساتھ بھی کریں، اپنے مال کے ساتھ بھی کریں۔ پھر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ساتھ بھی آپ جہاد کریں۔ پھر جیسے پہلی آیت آج ہم نے جو پڑھی اس میں اللہ نے فرما دیا کہ پھر جب تم اس راستے پہ نکلو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی بغیر کسی قربانی کے، جبکہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی، جسمانی بھی، مالی بھی، اور زلزلوں جیسی کیفیت ان پر طاری کی گئی کہ حتیٰ کہ اس وقت کے رسول بھی کہہ اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ آپ کو آزما لیتے ہیں کہ کون میری اس آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ اپنے مال کو خرچ کریں۔ سب سے پہلے اللہ نے درجہ بتایا ماں باپ کا، پھر رشتہ داروں کا، کیونکہ رشتہ دار ہی ایسا ایک طبقہ ہے کہ جو چونکہ آپ کے ساتھ ان کا دن رات کا ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں گلے شکوے بھی سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں حقوق کا ذکر کیا وہاں پہ والدین کے ساتھ رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے رشتہ دار کتنا بھی تکلیف آپ کو پہنچائیں، لیکن اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافروں کا ذکر اللہ نے کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ پھر تم جو یہ کرو گے تو یہ مت سوچنا کہ تمہیں ریکارڈ ان لوگوں سے ملے گا۔ اگر ہم کو نیکی کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا پھل اسی شخص سے ملے، تو یہ ہماری نیکی اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے تھی، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر ہمیں پذیرائی بھی ملے، وہ شخص ہمارا احسان مند بھی ہو، تو یہاں پہ آ کے ہماری نیکی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری نیکی اصل یہی ہے کہ ہمیں پھر اس نیکی کی امید، اس کا اجر صرف اور صرف اللہ سے لینا ہے۔ اجر و ثواب کی ساری امیدیں ہماری صرف اللہ کے ساتھ جڑی ہوں، وہی اصل جڑ ہے نیکی کی، اور یہی اصل روح ہے۔ آج کی تیسری آیت میں جہاں پر قتال کا ذکر تھا، یہاں پہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یہ اگرچہ جسے میں نے بھی بیان کر دیا کہ یہ جہاد کے بارے میں ہے، کہ اگرچہ ہمیں جہاد ظاہری طور پر بہت تکلیف دہ عمل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے انعام اور برکات رکھی ہیں اس کا ایک عام ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں روزمرہ میں اگر ہم اپلائی کر لیں کہ بعض اوقات کوئی چیز ہمیں بڑی شدت سے چاہیے ہوتی ہے، لیکن
اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کوئی ایسی چیز جسے ہم سخت ناپسند کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بہتری کا اس میں معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر اپنی زندگی میں اپنے ہر معاملے میں آپ یہی بات سوچیں اور اپنی ہر چیز کو اللہ کو سونپ دیں، اور ہر معاملے میں ہم اپنی ناپسند اور پسند کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اگر ہم ہر وقت پیش نظر رکھیں، تو ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ ہمیں کسی نفع اور نقصان کا ڈر نہیں رہے گا، ہمیں صرف ہر وقت ذہن میں یہی ہوگا کہ جو اللہ نے کیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے، جو اللہ نے چاہا ہم اسی میں راضی ہو جائیں، تو ہماری زندگی سے پچھتاوے نکل جائیں گے، ہماری زندگی سے حسرتیں نکل جائیں گی، اور پھر ہم کسی نقصان پر دل برداشتہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کسی کامیابی پر ہم اترائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان آیات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو آسان کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔